بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چوہدری. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوتی ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں اور ڈفرینٹ سوال کریں گے ان سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تانیہ بزئی. السلام علیکم تانیہ, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. الحمدللہ. تانیہ, سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ذرا, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ بلوچ کارکنوں کو جو ہے وہ دہشت گردی کی واچ لسٹ میں شامل کرنا جو ہے وہ انتہائی جو ہے انسانی حقوق کی توہین سمجھا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑی سی بات کیجیے گا. اور ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے بی ایل اے کی کے ٹائم تو جو ہے وہ بڑا خاموش نظر آتی ہے, اور یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ جو انٹرنیشنل فورمز ہوتی ہیں ان کے لیے ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کا بہت زیادہ, آپ کہیں, ان کا سافٹ کارنر ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ ہیومینٹی اور ایک انسان کی جان, پوری انسانیت کی جان اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. تو یہ جو گورے ہوتے ہیں نا, ان کو لگتا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. یا تو یہ ریسرچ نہیں کرتے ہیں یا تو یہ ان کو پتہ نہیں ہے. اب ایمنسٹی جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ جہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی تو یہ جا کے انٹروین کرتے ہیں. اسی طرح آپ ناروے میں جو ابھی ریسنٹلی نوبیل پیس پرائز کا جو چرچا چلا تھا, تو ان گوروں کو زیادہ نہیں پتہ. پھر یہ جو ہمارے لوگ ہیں ماشاء اللہ سے پروپیگنڈا کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں. زیادہ تر ہمارے جو سیپریٹسٹ بلوچ ہیں وہ باہر سیٹل ہیں, یعنی کوئی بلوچستان میں نہیں ہے. کوئی سوئٹزرلینڈ میں کمپین چلا رہا ہے, کوئی لنڈن میں چلا رہا ہے, کوئی ناروے میں چلا رہا ہے. ہاں, اور اس میں سے زیادہ تر جرنلسٹ ہیں. تو یہ ایک وجہ ہے جو انہوں نے وہاں پہ لوگوں کا مائنڈ بنایا ہوا ہے نا, جو ایک انہوں نے لوگوں کی برین واشنگ کی ہے, جو وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک پرسپیکٹیو بنایا ہوا ہے کہ ریاست پاکستان ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے, یا جبری گمشدگیاں ہیں, یا پھر ہیومن رائٹ ایکٹیویزم پہ ایکٹیوسٹ کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو جتنا انہوں نے وہاں پہ پیٹ پروپیگنڈا کیا ہے ریاست پاکستان کے خلاف, تو ظاہر ہے وہ گورے ہیں, ان کا مائنڈ چینج ہو گیا ہے. ان کو یہی لگتا ہے, ان کو تو آپ جا کے نہیں بتا سکتے, کیونکہ ہم تو اپنے ملک میں رہ رہے ہیں الحمدللہ, بڑی عزت کی زندگی گزار ہیں. جو سیپریٹسٹ بلوچ ہیں یا جو بی ایل اے کو سپورٹ جو باہر بیٹھے ہیں, وہاں یا تو برتن دھو رہے ہوں گے, یا تو شیف ہوں گے, یا تو کسی کے گھر میں کام کر رہے ہوں گے, یا تو پھر کہیں ویٹر ہوں گے. تو وہاں پہ یہی کام ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی آپ کو تخت پہ نہیں بٹھاتا. چونکہ ہم اپنے ملک میں, اب ہم زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی ان کا جو اینٹی اسٹیٹ نیریٹو ہے وہ بالکل غلط ہے, پروپیگنڈا ہے, پیڈ پروپیگنڈا ہے, انڈیا فنڈنگ کر رہی ہے. تو یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو کہا ہے کہ بلوچ ہیومن رائٹس کا نام آپ نے دہشت گردی لسٹ میں ڈال دیا, تو بی ایس او آزاد ہے ہی دہشت گرد آرگنائزیشن. جتنی بھی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہیں, چاہے وہ پشتون اسٹوڈنٹس یعنی آرگنائزیشن ہو, یا پھر چاہے وہ بی ایس او ہو, یا پھر جو باقی ہیں, آپ دیکھیں ہمیشہ یونیورسٹیز میں لڑائیاں ہوتی ہیں, مار کٹائیاں ہوتی ہیں, قتل عام ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس جا کے پڑھائی کو چھوڑ کے ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. تو بی ایس او آزاد اٹ سیلف از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اور جتنے بھی دہشت گرد, اللہ نظر بی ایس او آزاد سے نکلا تھا, بشیر زیب بی ایس او آزاد سے نکلا تھا, جتنے بھی بی ایل اے کے کمانڈر ہے, برآمداغ بی ایس او آزاد کا حصہ تھا, ایل بی آر مری بی ایس او آزاد کا حصہ. ابھی جو ظہیر بلوچ مارا گیا ہے وہ بھی بی ایس او آزاد کا وہ تھا, ممبر تھا, اور ایکٹیو ممبر تھا, اور سیپریٹسٹ موومنٹ پہ کام کر رہا تھا. تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کو یہ سوچنا چاہیے کہ بی ایس او آزاد ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ جہاں سے ٹیررسٹ جنم لیتا ہے, جہاں پہ ٹیررسٹ ٹرین ہوتا ہے. بی ایس او آزاد پہلا سٹیپ ہے, اس کے بعد دوسرا سٹیپ آپ کا بی ایل اے ہے, بی ایل ایف ہے, بی آر اے ہے. تو یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں یہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہیں, ٹرین کرتی ہیں, اور یہ کوئی ہیومن رائٹ ایکٹیویزم نہیں ہے. پاکستان میں یہ بزنس چل رہا ہے ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کا, کوئی ہیومن رائٹ ایکٹیویزم نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ہیومن رائٹ شیلٹر ان کے پاس موجود ہے, گوروں کو بیوقوف بنانے کے لیے, انٹرنیشنل فورمز کو بیوقوف بنانے کے لیے. اگر یہ اتنے ہی انسانی حقوق کے, اتنے ہی یہ عالم بردار ہیں, تو پھر ان کو چاہیے ہر انسانی جان پہ یہ ماتم کریں, ہر انسانی جان کو کنڈیم کریں. ہر انسانی جان برابر ہے. جی, وہ جو جہاں پہ بی ایل اے حملہ کر کے لوگوں کو مار دیتی ہے, شہید کر دیتی ہے, وہاں تو یہ چپ ہوتے ہیں. یہ کون سی ہیومن رائٹ ایکٹیویزم ہے؟ جی, تو یہ ہیومن رائٹ ایکٹیویزم ایک شیلٹر ہے ان کے لیے. ان کے نیچے یہ دہشت گردی بھی کر رہے ہیں, ان کو فنڈنگ بھی ہو رہی ہے, اور یہ وہ کارڈ ہے, میں تو کہتی ہوں ریاست پاکستان سے جن کے پاس ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کارڈ ہیں وہ منسوخ کیے جائیں. ایسے ہی ہے.
تانیہ، حقیقت کا دور ہے، لیکن جہاں حقیقت کا دور ہے وہاں فیک پروپیگنڈے جو ہیں وہ آئے دن سر عام ہوتے ہیں اور آپ کو نظر آتے ہیں. آج تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں اوٹھل واقعے کے حوالے سے. آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جو ایک بچی کا واقعہ ہوا ہے، وہ جو ہے وہ اسمگلرز نے جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے یہ بیان بازی کی ہے کہ وہ چیکنگ کے دوران جو ہے وہ بچی جاں بحق ہوئی ہے. لیکن اس کے والد کا جو بیان سامنے آیا ہے کہ وہ بچی پہلے سے بیمار تھی اور ایسا کچھ نہیں ہے. سیکیورٹی فورسز کو بدنام کرنے کا ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا ہے جس کا سچ جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، وہاں پہ لوگ اس طرح کے پروپیگنڈے کے لیے وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز سامنے آئے اور ہم سوشل میڈیا پہ اپنا ماتم شروع کریں. ایسے ہے. وہ بچی پہلے سے بیمار تھی اتل میں، ٹھیک ہے، اور وہ پہلے سے سیریس اور کرٹیکل کنڈیشن میں تھی، اور ان کے پیرنٹس کا بیان بھی آ گیا ہے کہ بچی پہلے سے بیمار تھی تو اس کے لائف چانسز بہت کم تھے زندگی کے. تو اس پر اتنا پروپیگنڈا کرنا ریاست اور سیکیورٹی آفیشلس کے اگینسٹ، اس کو میں کنڈیم کرتی ہوں. اور اگر ان کے پیرنٹس کا بیان آ گیا ہے تو کوئی جواز نہیں بنتا، کوئی جو بھی بولے ڈزنٹ میٹر. اس طرح کے پیڈ کارٹونز بہت بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ جو سیکیورٹی آفیشلس کو ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اگر فیملی کی طرف سے ایک بیان آ گیا کہ بچی پہلے سے بیمار تھی، کرٹیکل کنڈیشن، یہ فوج ہماری ہے، یہ سیکیورٹی آفیشلس ہمارے ہیں، وہ ہمیں کیوں ماریں گے، ہمارے بچوں کو کیوں ماریں گے. تو یہ ایک پیڈ پروپیگنڈا ہے، اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے. تانیہ، تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پاکستان کے بعد جو ہے ایران نے بھی BLA کے خلاف جو ہے وہ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ BLA کا ایک رکن جو ہے جس کا نام بتایا جا رہا ہے اہم کمانڈر، جس کی شناخت حمید بلوچ کے نام سے ہوئی ہے، جو ولد جو ہے حاجی حسین بتایا جا رہا ہے، تو وہ بھی اس میں جاں بحق ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ BLA کا جلد خاتمہ ممکن ہے؟ ہاں، یہ جو حمید ہے یہ تو BLA کا بڑا نوٹوریس کمانڈر رہا ہے، اور اس کا ہم یعنی ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں، ہمارا جو ریاست ہے وہ کافی ٹائم سے اس کو ڈھونڈ رہی تھی، ٹریس کر رہی تھی، اور یہ ہمارے سیکیورٹی آفیشلس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اگر وہ ایران میں بھی مارا گیا ہے تو پاکستان کے لیے بھی کامیابی ہے. اور BLA اور جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں پاکستان میں، اسپیشلی بلوچستان میں، ان کا گھیرا تنگ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، ان کو پہلی مار اب ایران سے پڑنی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایران ان کو مارے گا، اور اس کے علاوہ امریکہ، چائنا تو شروع سے ہمارے ساتھ ہے اس دہشت گردی کے جنگ میں. تو یہ ہے کہ BLA کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف ڈاکٹر علا نذر اور بشیر زیب رہتے ہیں، اس تک بھی ہم پہنچ چکے ہیں، وہ بھی بس کچھ مہینوں کی مار ہے اور پھر آپ کو یہ نظر نہیں آئیں گے. تو یہ ہے کہ ایران نے ابھی یہ سٹانس لیا ہے، جس کا ایران کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. ایران نے پاکستان کو کہا ہے کہ میں BLA کی جنگ میں آپ کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑا ہوں، اور ان کو ہم مل کے ماریں گے، ان کا خاتمہ کریں گے، اور بلوچستان کو ایک پروسپیرس اور پروگریسو بلوچستان بنا کے چھوڑیں گے. تانیہ، فتنۃ الہندوستان کا ایک اور بزدلانہ وار سامنے آیا ہے، جو 9 مزدوروں کو پہلے جو ہے وہ اغوا کیا گیا، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ خضدار میں بھی 18 مزدوروں کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ کا تعلق جو ہے وہ سندھ اور پنجاب سے ہے. تو یہ پنجابیوں کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، پنجابی مزدوروں کو ہمیشہ بلوچستان میں ٹارگٹ کیا گیا ہے. یہ اس لیے ٹارگٹ کرتے ہیں، میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتانے والی ہوں. اگر آپ انڈیا کی مثال لیں، انڈیا میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو اپنی لائلٹی ثابت کرنے کے لیے پاکستان کو برا بلا کہنا ہوتا ہے. بے شک وہ دل سے ہمارے ساتھ ہیں، جو انڈیا کا مسلمان ہے وہ دل سے ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس نے اپنے ملک انڈیا میں اپنی لائلٹی دکھانے کے لیے اس کو کہا گیا ہے کہ تم نے پاکستان کو دن رات برا بلا کہنا ہے، پھر تم انڈیا میں رہ سکتے ہو. ٹھیک ہے، ابھی سیکنڈ مثال میں آپ کو افغانستان کی دوں گی. افغانستان کا جو افغان وہاں رہتا ہے وہ بھی دل سے پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن وہاں کا جو وہاں کی گورنمنٹ ہے یا وہاں کے جو انفلوئنشل لوگ ہیں، ان افغان کو اپنی ملک کے ساتھ لائلٹی دکھانے کے لیے پاکستان کو دن رات برا بلا کہنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے پاکستان کو دن رات برا بلا نہیں کہا تو آپ پھر افغانستان میں نہیں رہ سکتے. دل سے جگہ کے لیے ہاں، وہ دل سے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ مجبور ہے کہ وہ ہمیں دن رات اگر برا بلا پاکستان کو کہیں گے تو ان کا سروائیول ہے، ورنہ ان کو مار دیا جائے گا. یہی مثال پاکستان پہ کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہے. یہ ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے قوم پرست لیڈران ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے، قوم پرستی چمکانے کے لیے وہ قوم پرستی کا چورن بیچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فار انسٹنس اگر بلوچ قوم پرست ہے یا پشتون قوم پرست جو بھی لیڈر ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے لوگوں کو
یہ اپنی لائلٹی دکھانے کے لیے اس کا رخ کس کی طرف کرنا ہے؟ پنجاب کی طرف کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس پشتون نیشنلسٹ نے یا اس بلوچ نیشنلسٹ نے پہلے اپنے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے کہ میں تمہارا سب کچھ ہوں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں پشتون ہوں, آپ بھی پشتون ہیں. وہ پشتون ولی کارڈ اس نے کھیلنا ہے یا وہ بلوچی کارڈ لازمی کھیلنا ہے. ٹھیک ہے. اپنی لائلٹی تو اس نے دکھانی ہے, اس نے سیاست میں رہنا ہے, اس نے الیکشن لڑنا ہے. تو وہ کون سا چورن بیچے گا؟ ایک ہی چورن ہے, وہ ہے قوم پرستی کا کارڈ. ٹھیک ہے. تو اس قوم پرستی کا کارڈ کے لیے اس کا فالوور ہے اس کا رخ کرتے ہیں پنجاب کی طرف. پنجاب دشمن ہے, پنجابی دشمن ہے, پنجاب آپ کو ترقی نہیں کرنے دے رہا, پنجاب آپ کے ترقی کے پیچھے. ٹھیک ہے. اب وہ جو کلٹ ہے, جو کلٹ کا فالوور ہے, تو وہ بھی تو کلٹ ہوا نا, اور ہمارے لوگ ہیں کلٹ کے فالوور, میں یہ نہیں کرتی. تو وہ کلٹ کا جو فالوور ہے اس کے دماغ میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ پنجاب تمہارا دشمن ہے, پنجابی تمہارا دشمن ہے. ٹھیک ہے. جب ذہن سازی ہوتی ہے وہی لوگ پھر شناختی کارڈ دے کے مارتے ہیں, وہی لوگ پھر مزدوروں کو مارتے ہیں, وہی لوگ پھر آپ ظاہر ہے آپ اگر ایک بندے کی ذہن سازی کر رہے ہیں, اس کو دشمنی اور نفرت اس کے دماغ میں ڈال رہے ہیں, تو اس نے اگلے کو جا کے مارنا ہی ہے. تو یہی مثال جو میں نے آپ کو انڈیا اور افغانستان کی دی ہے, یہی میں نے آپ کو پاکستان کی دی ہے کہ یہاں کا جو قوم پرست لیڈر ہے اس نے اپنی لائلٹی اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس اپنے فالوور کو پنجاب کے پیچھے لگانا ہے, اس کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنا ہے تاکہ وہ اس کو ہی خدا سمجھے, اس کو ہی رہبر سمجھے اور اس کو ہی سب کچھ سمجھے. تو یہ جو پنجابی مزدور 75 سال سے بلوچستان میں مزدوروں کو مارا جا رہا ہے, حلال کمانے آتا ہے ایسے ہی. ٹھیک ہے. حق حلال کمانے آتا ہے, محنت کرنے آتا ہے, اپنی روزی روٹی کمانے آتا ہے. آپ تو نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے پاس سونے کے پہاڑ ہیں, ریکوڈک ہے, سینڈک ہے, گیس ہے, سی پیک ہے. آپ کو تو بتایا گیا آپ نے محنت نہیں کرنی, یہ سارے سونے کے پہاڑ آپ کے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے بس بندوق اٹھانی ہے اور آپ نے اپنے جو سونے کے پہاڑ ہیں اس کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے تو قسم اٹھائی ہے کہ آپ نے محنت نہیں کرنی. وہ پنجابی اور سندھی جو اپنا صوبہ چھوڑ کے آپ کے صوبے میں آ کے محنت حق حلال کما رہا ہے, آپ اس کو مار رہے ہیں. یہ آپ کی مردانگی ہے, یہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ خود کو یہ بزدلانہ وار, یہ گوریلا وار آپ کر رہے ہیں. آپ میں جرت ہے تو آپ اسی پنجابی کو کہے کہ میں نے لڑنا ہے آپ سے, آپ اسے ڈکلیئر کریں وار کہ میں نے آپ سے لڑنا ہے, پھر وہ آپ سے لڑ لے گا فیس ٹو فیس. اس طرح اٹھانا, اس طرح مارنا, یہ اس کو میں کنڈیم کرتی ہوں. اور میرا پاکستان کی گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ ان مزدوروں کی جان بچائی جائے, ان کو بحفاظت اپنے گھروں تک پہنچایا جائے. ہم نے ہمیشہ پنجاب کو لاشیں دی ہیں, ہم نے ہمیشہ پنجاب کو تحفے میں لاشیں دی ہیں. یہ وہ پنجاب ہے جس نے اپنی تعلیمی ادارے ہمارے لیے کھولے ہیں, جو کوٹا سسٹم انہوں نے کھولا ہے. ابھی بھی پنجاب میں 60% کاروبار پشتون بلوچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ایکسیپٹنس پنجابیوں میں ہے, ہم میں نہیں ہے, کیونکہ ہم میں قوم پرستی کا کیڑا ہے. ایسے ہی. تھینک یو سو مچ تانیہ فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.